الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مورخہ 19 جولائی سن 2002 بامقام جامع مسجد فروقیہ قلعہ دیدار سے مبلغ یورپ و ایشیا حضرت مولانا محمد عبدالحمید وٹو صاحب الہ کو ان کے موضوع پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. تیار کردہ احمد اسلامی کے سڈھاؤ بازار چوڑی گراں نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ احمد مارکیٹ گجرانوالا. واجب الاحترام مؤسس محترم سامعین حضرات،
میری کوشش اور خواہش ہے کہ لفظ الہ دا ترجمہ اور مفہوم میں تساں حضرات نو سمجھان وچ اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں۔ شیدہ بند کر دو۔ تھوڑی جی تکلیف فرما لو، ساتھی ذرا قریب قریب ہو جاؤ۔ ادھروں بھی آ جاؤ، اگے آ جاؤ۔ تسی یار ایک سائڈ سے نکل دو، ادھر ہو جاؤ میرا پتر، اٹھو شاباش، چلو میری بچی اتنے ہو جاؤ، وڈیاں نو ذرا اگے بڑھن دیا کرو۔ تقریباً 2-3 جمعے ہو گئے نے جمعے دا بیان لا الہ الا اللہ تے چل رہے۔ گزشتہ جمعے میں قرآنی آیات دے حوالے نال بات واضح کیتی ہے کہ مشرکین اللہ دا انکار نہیں سن کر دے اور نہیں کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ طیبہ دے اندر یہ گل بیان کی تھی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں مگر بولو اللہ، الہ کوئی نہیں مگر اللہ۔ اللہ دا تصور بلکہ اللہ اسم ذاتی ہے، علیم ہونا، خبیر ہونا، حکیم ہونا، مالک ہونا، خالق ہونا، مدبر ہونا، ولی ہونا، عظیم ہونا، مجید ہونا، رؤوف ہونا، رحیم ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی دیاں صفتاں۔ جبکہ مشرک اللہ نو مندے نے اور اللہ دیاں صفتاں نو بھی تسلیم کرتے۔ اوپر سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے محترم حضرات، جھگڑا، روڑا، اختلاف نہ اسم اللہ وچ نہ ذات اللہ وچ، مسلم اور مشرک ایدے مابین جڑا اختلاف ہے وہ اختلاف ہے لفظ الہ دا۔ کس لفظ دا؟ بولو یار، الہ۔ کیوں کہ کلمہ طیبہ دے اندر بھی سب تو پہلے یہ چیز بیان کی گئی لا الہ، الہ کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں۔
میرے معزز حضرات تھوڑا جا غور فرماؤ اور اسی اے دیکھیے کہ الہ دا معنی کی الہ دا معنی ہے معبود الہ دا معنی کی ہے بولو بولو معبود معبود انہوں کہندے نے جدی عبادت کیتی جائے جدی میں اپنے لو فل کوشش کر رہا کہ میری گل دے اندر کوئی الجھن پیدا نہ ہوئے تو انہوں بڑی صاف صاف سمجھ آ جائے الہ دا معنی ہے معبود معبود انہوں کہندے نے جدی عبادت کیتی جائے تے جیڑا ہوندا ہے نا عابد عبادت کرن والا عابد عبادت کرن والا او دا اپنے معبود دے متعلق اس نظریہ اور ذہن ہوندا ہے کہ میں جدی عبادت کر رہا میرا معبود میری گل دور اور نزدیک تو سنن دی قدرت بھی رکھ دے اور جو میں دے کولو منگا مینوں عطا کرن دی طاقت بھی رکھ دے یہ ٹھیک ہے نا گل کہ اگر ایک بندہ کسی دی عبادت تے کردا ہے وہ کسی پتھر دی کرے بت دی کرے وہ کسی چند دی کرے سورج دی کرے مگر عبادت دے نال دا مائنڈ ذہن اے ہوئے کہ جدی میں پوجا کر رہا اے میرا کام نہیں کر سکتا تو کیا انہوں معبود سمجھے گا بولو یار نہیں سمجھے گا نا جیڑا بندہ عبادت کر رہا ہے او دا اپنے معبود دے بارے یہ عقیدہ ہے کہ جو میں اپنے معبود نو کہنا ہے کرے پاویں نہ کرے پاویں کرن دی طاقت رکھ دے کرن دی طاقت رکھ دے اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے معزز سامعین آؤ ویکھیے ثابت ہویا معبود بنن دے لائق ہی ہوئے الہ ہو سکتا ہے کہ جیڑا سنندہ بھی ہوئے تے سنن تو بعد او کم کرن دی طاقت بھی اگر او سن نہیں سکتا اور سنن تو بعد کم کرن دی قدرت تامہ اس نو حاصل نہیں تے پھر وہ عبادت دے لائق نہیں اللہ اکبر یا حی یا قیوم ایک بندہ چند نو اپنا معبود سمجھتا ہے کیا چند دے اندر گل سنن دا شعور ہے ہوڑی بول دے ہو جی میں بش دا نام لے لے اچھی بولو چند نے نہیں توڑے تے مقدمہ کرانا تے چند دے متعلق کوئی گل کریے نا تے ایف بی آئی والے چھاپا نہیں مار دے وہ تے امریکہ دی گل ہوئی وہ اسی گل ہی نہیں کر دے ایک آدمی چند دے سامنے کھڑا ہے انہوں کہندے تو میرا حاجت روا مشکل کشا میرا معبود میرا مسجود ویکھنا ہے وے کہ کہن والے دی چند نے گل سنی ہے کہ نہیں تسی دسو سنی ہے نہیں سنی سنی بھی نہیں اور چند اور سورج نو اگر بالفرض سن بھی لین تے او پکارن والے دی پکار نو سن کے انہیں جڑی حاجت بیان کیتی ہے او دی حاجت نو پورا کرن دی طاقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اتے طنز کیتی ستارے نو ویکھیا
تے ویکھ کے کہن لگے اے میرا معبود ہے. ستارہ بھی ڈب گیا. چند نو دیکھیا کہندے نے میرا معبود. چند بھی ڈب گیا. پھر کہندے نے چلو میں سورج نو اپنا معبود سمجھ لینا. کیوں کہ یہ دوجیاں نالوں وڈا ہے. تے جدو سورج بھی ڈب گیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جیڑا ڈب جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. جیڑا ڈب جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. مسئلہ تھوڑا جا مشکل ہے, بیان کرنا بھی مشکل ہے, انہوں سن کے سامنا بھی ذرا اوکھا کام. اللہ اکبر یا حی یا. کنین دا نام سنا جی؟ بولو کی گل ہے تانوں ہے کی تسی بول دے کیوں؟ ہیں بولو صدیے تاں بولو. کنین دا نام سنا ہے؟ کنین کوڑی ہوندی کہ میٹھی؟ سخت کوڑی ہوندی لیکن کہندے نے بخار واسطے چنگی ہوندی. جویں کنین کوڑی ہوندی ہے تو بخار نو بڑی چنگی ہوندی ہے, اسی طرح لفظ الہ دا مفہوم کوڑا ہے مگر شرک لئی بڑا مفید. میرے معزز سامعین, اللہ پاک دے نال نال چند نو الہ سمجھیا گیا. اے تو ہن تانوں پتہ چل گیا نا کہ جنوں بندہ معبود سمجھے او دے بارے نظریہ کی ہوندا ہے عابد دا, کہ میری دور تو نزدیک تو پاویں میں کول جا کے آواز مارا پاویں میں ایتھوں آواز مارا اس میری سن بھی لینی ہے تے جیڑا میں کام آکھنا ہے میرا کام بھی راہ چ نہیں رہنا, کر بھی بولو کر بھی چھڈنا ہے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. اے نظریہ اور اے ذہن رکھنا, ہر عابد اپنے معبود دے بارے اے نظریہ اور ذہن رکھ کے پکاردا ہے اور آواز ماردا ہے. اور اے ذہن تے نظریہ چند دے بارے بھی رکھیا گیا, سورج دے بارے بھی رکھیا گیا, ستاریاں دے بارے بھی رکھیا گیا, تے اولیاء اللہ دے بارے بھی رکھیا گیا. آج بھی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ کئی بندے نے جڑے بس تے بہن لگے ہیں آندے نے یا فرید. نہیں کہیں بالکل کہیں. ہاں جی, سویرے سویرے بندے اٹھن گھر دے وچ بیبیاں اٹھن تے او چاہیے تے ایویں نا کہ بندہ سنت دے مطابق صبح اٹھے. ہاں جی, اٹھ کے جناب حاجت تو فارغ ہو کے ہاتھ دھو کے مسواک کرے سنت دے مطابق, وضو کرے, نماز پڑھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور اتباع دے مطابق رات نو سون لگیا جڑی دعا پڑھنی ہے وہ پڑھے, سویرے اٹھن لگیا جڑی پڑھنی ہے وہ پڑھے. انہاں جو کوئی کام نہیں کرنا, سویرے اٹھنا تے گل بھی کرنی ہے تے آکھنا جی نور پیر دا ویڑا. کدا ویڑا؟ ہولی بولو ہولی. یہ کیا اصطلاح ہے؟ اور ساڈا دین تے مذہب ہندوستانی ہے کہ عربی؟ آج تو لگتا ہے اللہ ہی بلانا ہے, تھوڑا کوئی نہیں آ. چلو میں انشاءاللہ ٹرائی تے کراں گا. ہائے ہائے سویرے اٹھنا تے آکھنا نور پیر دا ویڑا. جے کشتی چ بندہ بہ جائے پھس جائے تو پھر آکھنا ہے باول حق تے بیڑا. آکھو نا باول حق تے بیڑا تک. تے جے کو بندہ یہ گل آکھے کہ یار تینوں یہ گل نہیں کرنی چاہیے, لو جی وہ اللہ دے پیارے نہیں, وہ اللہ دے نیک تے بزرگ بندے نہیں, بزرگ نے, نیک نے, الہ نہیں. تو جو الہ قوم نوح دے 5 بڑے بت
وقالوا لا تذرن آلهتكم ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لوگ کہتے جی فلانا بت پوجدا ہے، حقیقت وچ بتاں دی پرستش نہیں ہوندی. مکے والے ماز بت پوجد، پتھر دی عبادت کردے تے احد دی عبادت کردے، ماز پتھر دی عبادت کردے، صفا دی عبادت کردے، ماز پتھر دی عبادت کردے، مروا دی عبادت کردے، ماز پتھر دی عبادت کردے، غار ہرا اور غار سور دی عبادت کردے. آخر ساریاں پتھراں نو چھڈ کے چند پتھر پوجن دا معنی کی؟ بات میری سمجھ میں آئی؟ پاکستان دے اندر بھی ہر ٹالی نہیں پوجی جاندی. اوے بولو، اوے ٹالیاں ساریاں پوجیاں جاندیاں نے کہ کوئی کوئی؟ اور ساریاں قبراں دے اوتے سجدے ہوندے نے کہ کسے کسے دے؟ حالانکہ قبراں تے ساری ہی قبراں. یہ ثابت ہویا کوئی خاص گل ہے، کوئی خاص نظریہ ہے کہ میانی دے قبرستان دیاں باقی قبراں انہاں تے کوئی چڑھاوا نہیں، کوئی نظر، کوئی نیاز، کوئی کپڑا نہیں. اللہ اکبر. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے عائشہ میں جدو دنیا تو چلا جاواں تے مینوں میرے اینا کپڑیاں وچ ہی دفنا دین. ابا حضور کیوں؟ مال غنیمت دے ڈھیر تے انبار لگے نے. حضرت صدیق کہندے نے بیٹی جیڑا نواں کپڑا صدیق دے بدن نہ لگنا ہے میں چاہنا مدینے دی کسے بیوہ دے کام آ. اسلام کا خلیفہ اول اپنے بدن پہ نیا کفن بھی لے کے نہ جائے تے تیرے ملک دیاں قبراں نو 20 من ارکے گلاب نال دھویا جائے. یہ دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ اور ملک بھی ہو کہ جس ملک دے غریب بچے اج ہی نوائے وقت دے اخبار تے ایک آدمی نے کالم لکھیا کہ میں ڈاکٹر ہاں لاہور دے کسی محلے. ایک عورت آئی آ کے اس نے مینوں اپنا بی پی چیک کرایا. میں کہ تینوں کمزوری ہے؟ کہنے لگی 2 دن ہو گئے نے روٹی نہیں پکی گھر. کمزوری تے آپے ہونی. پبلک دا اے حال، غربت دا اے حال، افلاس دا اے حال کہ بچے بھوک نال مر رہے نے، جان دے رہے نے. تے شرک پرستی دا اے عالم جیڑی دیگ قبر تے، جیڑا بکرا قبر تے، جے دودھ جا رہا تے قبر تے. آئے ہائے اللہ اکبر. یا حی یا قیوم. بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگر ہے پیر، اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. قبراں دربار کہتے نہیں جی شرک کا ہے. میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی قبر تے میں گیا لاہور. وہ جڑا پہلا گیٹ نا جتھے وہ سونے دا پانی پھریا ہے اوتھے جتیاں لا کے لوکی سجدہ کرنا شروع کر دیں. اچھا میں اگر لوکاں نو یہ گل کہاں کہ رب تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کریدا، یہ دین ہے کہ فرقہ واریت؟ او بولو اوتھوں سجدہ کرنا شروع کرنا ہے. کوئی شے نہیں چھڈی مسلمان. ٹالیاں پوج دتیاں، ککراں نو سلام ہے جی. نہ کوئی گھوڑا چھڈیا، نہ کوئی قبر چھڈی، نہ کوئی مزار چھڈیا، نہ کوئی جانور چھڈیا. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر.
جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ شکل رکھنی بش ورگی، لباس تے چہرہ رکھنا یورپ پر کا، کم کرنے ابو جال ورگے، تے پھر رکھنا پتہ نہیں می کیوں نہیں پیندا، مولوی جی سمجھ نہیں لگتی، ایدکا کاٹا بہ گئے، ہائے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نور، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے۔ میرے معزز سامعین، ہائے خدا دی قسمیں اللہ پاک یہ سارے کام ویکھ ویکھ کے نا تے رب بھی کہہ اٹھیا ما قدر اللہ حق قدری ہی، اور تسا میری اونج قدر نہیں کیتی جی میں میری قدر کرنی چاہیے۔ مجال ہے جے کسے نو موت یاد ہوئے، مجال ہے جے کسے نو آخرت یاد ہوئے، مجال ہے جے کسے نو اس گل دا احساس ہوئے کہ میں مرن تو بعد خدا دے دربار وچ حاضر ہونا ہے، میں اپنے رب نو کی جواب دیاں گا۔ میرے معزز سامعین، میں گزارش کر رہا سا، قوم نو دے 5 بڑے بت، وہ بت نہیں سن، وہ اللہ پاک دے نیک تے بزرگ بندے سن۔ حضرت ود آکھو رحمت اللہ علیہ، اچھی آکھو، حضرت یغوث، حضرت نصر، حضرت یعوق، یہ سارے 5 جڑے بت سن قوم نو دے، او اللہ دے ولی سن۔ بخاری شریف اٹھاؤ، اور رب دے نیک تے بزرگ بندے سن۔ جدوں دنیا تو ٹر گئے نا تے شیطان نے قوم نو سبق پڑھایا کہ تسی انہاں دیاں قبراں تے جایا کرو، اے یاد آن گے، اے یاد آن گے نا تے تسی ذرا دین دے اتے صحیح عمل کر دے رہے۔ شیطان دے پسان دے بڑے انداز ہوں، انہاں آکھیا بالکل ٹھیک ہے، وہ قبراں تے جان کرن۔ اگلی نسل نو شیطان نے آکھیا بھی بڑے تواڈے قبراں تے جاندے نے تے قبراں تے جان دی کی لوڑ ہے، انہاں دیاں مورتیاں بنا کے گھر رکھ لو، وہ یاد رہن گے تے رب دی یاد بھی بولو، انہاں دیاں شکلاں دے بت بنا کے اپنے گھراں وچ رکھ لے، بت بنا کے گھراں وچ رکھ لے، اور اس نسل نے پھر ڈائریکٹ انہاں نو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا، اور اس قوم دا بیڑا غرق۔ میرے معزز سامعین، معبود حضرت عیسیٰ نو بھی کیا گیا، معبود سیدہ مریم نو بھی کیا گیا، یعنی الہ۔ مولویاں نو معبود منیا گیا، پیراں نو الہ سمجھیا گیا، ستاریاں تے چند نو الہ سمجھیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ طیبہ دے اندر سب تو پہلے لا دی تلوار موجود، سبحان اللہ، لا دی، اور بولو لا دی۔ دیکھو نا کلمے نے یہ نہیں آکھیا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ اے دا معنی نہیں کہ نبی کوئی نہیں، ولی کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، پیغمبر کوئی نہیں، شہید کوئی نہیں، غازی کوئی نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ دا اے معنی ہوئے گا کہ ولی ہے ولایت دے واسطے، نبی ہیں نبوت دے واسطے، شہید ہیں شہادت دے واسطے، غازی ہیں بہادری دے واسطے، سب زندہ دار ہیں سجدہ کرن دے واسطے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی غاز، کوئی کتب، کوئی زندہ، کوئی مردہ، الہ معبود نہیں ہو سکتا الا اللہ۔ مگر کون ہے؟ کوئی بولو، جنہ دا اللہ ہے او اچھی بولو، باقی چپ رہو۔ اللہ معبود کون؟
معبود کون؟ مسجود کون؟ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، انتہائی افسوسناک امر کہ شرک دا اے نظریہ جیڑا اس وقت موجود سی اج اس دور اس بھی موجود۔ کی نظریہ؟ اور تو بھئی انہاں دی عبادت کیوں کرنا ہے؟ او جی کردا تے میں اللہ دی ہاں، انہاں کول میں اس تو ہونا اللہ دے پیارے جو ہوئے۔ توجہ ہے؟ اللہ دے اوے اللہ دے پیاریاں نو پیارے سمجھو، معبود نہ سمجھو۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ میرے معزز سامعین، الہ دا معنی معبود ہے، اور قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کر دیتی کہ اللہ دے سوا جنہاں نو بھی الہ سمجھا گیا ہے، الہ او نہیں، معبود او نہیں۔ الہ دا معنی حاجت روا، الہ دا معنی مشکل کشا، الہ دا معنی کار ساز۔ اور ایک گل ہو، بہت زبردست بھاری سوال ہے کہ اللہ دے سوا کسے تو مدد، ہوڑی بولو، مدد کرنے والا کون؟ پھر اشکال پا دیتا جاندہ ہے جی کسے کو پانی منگنا اے مدد نہیں، 10,000 روپیہ پھڑ لینا اے مدد نہیں۔ بھائی اے دنیا رب نے اسباب دے مطابق بنائی، اسباب نو اختیار کرنا شرک نہیں، بلکہ جتھے اسباب مک جان او دے تو اگے نظریہ رکھنا او شرک۔ مثال دے طور پہ ایک زمیندار ہے، او ہل چلاندا ہے، ہل چلا کے او دا ہل چلانا شرک نہیں، او دا سہاگا پھیرنا شرک نہیں، او دا زمین نو ہموار کرنا شرک، بی دینا شرک، پانی لانا شرک۔ ہن جس وقت وہ سارے کام کر کے آ گیا، آ کے بہ جائے گھر، ہن وہ اپنے ذہن چ سوچے کہ جیڑا دانا میں زمین دے وچ بو کے آیا اس دانے نو سدھیاں کر کے او دا پودا ولی بنائے گا؟ توجہ ہے؟ کوئی نبی بنائے گا، کوئی شہید بنائے گا، کوئی غازی بنائے گا؟ میں ایک من کنک ایک کلے نو دیتی ہے، ایک من کنک دی 35-40 من کر کے مینوں واپس کرنے والا کون؟ جتھے دنیا دے سبب مک جان او دے تو اگے رب دیاں طاقتاں شروع ہو جائیں۔ میرے معزز سامعین، اسی طرح اے کہنا کہ اللہ دے سوا ہاں دعا کراؤ، دعا ماں کولوں، باپ کولوں، بھائی کولوں، پیر کولوں، مولوی کولوں، مرشد کولوں، حتیٰ کہ دعا اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گل آکھی، عمر کتھے چلے ہیں؟ حضرت عمر کہندے نے یا رسول اللہ میں عمرے تے چلے ہاں۔ حضور مسکرا کے کہندے نے دعاواں وچ بھرا نو بھی یاد رکھی، سبحان اللہ، اپنے بھائی نو بھی یاد رکھی۔ دعا دا کوئی انکار نہیں، دعا کرانی چاہیے، دعا تو بڑا سرمایہ کوئی نہیں، مگر اے نہیں کہنا چاہیے کہ اے میں بکرا دیتا سی نا پیر صاحب نو تاں مینوں پتر ملے، اے کنڈی وچوں کڈو، اے جڑا وچ بڑا تے بڑانگڑا ہے نا اے کڈو۔ پیر صاحب دعا کر، سمجھ آ گئی؟ مولوی صاحب دعا کرن تے جے میرا مطلب اللہ اکبر کہندے نے جی شرک کادا ہویا؟ تسی اپنے کلچر تے معاشرے پھر کے ویکھو، کئیاں دے نام ہوندے نے پیراں دتا، اوے ہے کہ نہیں؟ اوے بولو، اوے ایک منڈے دا نام محلے چ ہوے اللہ دتا، ایک بچے دا نام ہوے پیراں دتا، دسو مڑ پیر تے رب وچ کی فرق رہ کہ اللہ بھی دتا تے پیراں بھی؟ تے جے اے تعویل کیتی جائے کہ جی دین والا تے اللہ ہی ہے،
پیر صاحب نے دعا کیتی سی تے اساں ذرا پیراں دی طرح رکھ لیا. او انج دا نام رکھن دی ضرورت نہ دیے کہ جس نام دے اندر پیر تے رب دا فرق ہی سمجھنا. کی سمجھے؟ ایسا نام رکھن دی مجبوری کی کہ جس نام رکھن تو بعد خالق تے مخلوق دا امتیاز مٹ جائے, عابد تے معبود دا امتیاز مٹ جائے, ساجد تے مسجود دا امتیاز مٹ جائے. میرے معزز سامعین, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو بھی نہیں. کوئی گل پیڑ پلے پئی کہ کوئی نہ؟ اج گلاں تانوں بڑیاں کوڑیاں لگیاں نے میریاں. ہاں جی کیوں؟ اللہ 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 اللہ. اس واسطے کہ اے جڑا کلمہ ہے نا, کلمہ جہاں کلمہ درست ہو جائے وہ سارا دین درست ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ اے کلمہ بنیاد جے, اسی بنیاد پرست ہاں. اے کلمہ اپنا صحیح کر لو, کلمہ ساڈا صحیح ہو گیا, ساڈی نماز حج روزہ صدقہ زکات سب کچھ قبول ہوے گا. اگر کلمہ درست نہ ہویا قیامت والے دن حج دا کوئی اجر نہیں ملنا, زکات دا کوئی اجر نہیں ملنا. ہاں جی حدیث پاک دے اندر آوندا ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھن والے ایسے نے کہ قرآن انہاں تے لعنت کردا ہے, نماز پڑھن والے ایسے نے کہ نماز انہاں تے لعنت کر دیے, سخاوت دین والے ایسے نے کہ سخاوت انہاں تے لعنت کر دیے. کیوں کہ جس عمل دے اندر خدا دی رضا نہ ہوئے اللہ پاک اس عمل نو قبول نہیں فرماتا. لا الہ, کوئی الہ دا مفہوم کچھ سمجھ آیا؟ الہ دا معنی کیے؟ سارے بولو اور اچھی. چاہیے کہ میں ایک جمعہ پڑھا کراں اگلے جمعے تواڈے کولوں پچھلی تقریر دا ٹیسٹ لواں گا. ہاں جی بس تسی بھی آندے ہو ٹھیک ہے, سر نال جڑی گل سنان چپ کر کے سنی تے گھر نو ٹر گئے. کچھ ذہن وچ بھی رکھو. توجہ میرے معزز سامعین, دیکھو نا معبود کون؟ حاجت روا کون؟ اللہ کون؟ مشکل کشا کون؟ اللہ اکبر یا حی یا قیوم. اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہور بڑے سونے انداز وچ نا اپنے الہ ہون دے دلائل دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہندے نے آؤ میں تانوں دساں. ہاں جی جس طرح پچھلے جمعے میں تانوں عرض کیتا سی نا کہ قرآن کریم نے واضح کیتا ہے تے مشرک بھی مندے نے کہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ بولو اچھی بولو, اللہ. سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہن قرآن کریم دلائل بیان کردا ہے کہ آؤ میں تانوں دساں کہ الہ کون ہے اور الہ دیاں صفتاں کی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. الہ العالمین نے اعلان فرمایا, اللہ فرماندے نے امن خلق السماوات والارض. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے ذرا غور تے کرو کہ آسمان تے زمین نو کنے بنایا ہے؟ اللہ. کون غور کرے؟ قبراں دیاں نیازاں لجان والا, قبراں دے اتے ریشمی چادراں چاڑن والا. میں فیصلہ آباد ہوندا سا, خطیب ایک نوجوان نے جمعے تو بعد آنا تو بابا نا میری اس مٹھ گرم کر جانا, سلام دعا اس لینی کرنی, کدی 1000 لا جانا کدی 500 لا جانا. میں کہنا لگی بندہ سلام دعا والا انج دا ہونا چاہیے. نہ مینوں دے نام دا پتا نہ مینوں دے نال تعارف. جمعے تے جس وقت میں پہنچنا تے سامنے اس میرے بیٹھے ہونا تے بس تواڈے وانگو سست نہیں سی, کھچ کے سبحان اللہ اس نے. تقریر تو بعد جناب علی نے کچھ نہ کچھ مینوں لائی رکھی. اوتھے قاری صاحب سن, انہاں دی وساطت نال اس میرے تو ٹائم لیا دعوت دا. تے الحمدللہ مینوں 12-14 سال ہو گئے نے, میں ساری دنیا تے دعوت ہی کھاندا پھرنا. مولوی اللہ دے پرونے ہوندے نے نا. کی خیال ہے تہاڈا؟ پرونے ہسو کیڑا تساں کرنی ہے, کدی کسے ایک نہیں کی. دعوتاں بڑیاں بڑیاں میں بھی اٹینڈ کیتیاں پر اس نے کمال ہی کر چکی.
بہت زیادہ میں نے دسترخوان تے جا کے احساس ہویا کہ انہیں بہت خرچ کیتا ہے. کھانے وانے تو فارغ ہو کے تعارف ہویا، خالد اس دا نام ہے. اللہ اللہ، میں کہ یار تو بہت زیادہ تکلف کیتا ہے اور تو مینوں ملاقات کرنا ہے، ملنا ہے، تو وہ دے وچ بھی تو بہت تکلف برتنا ہے. یہ میں ہوں واقعے دے طور تے گل سنان لگا تانوں. مینوں کہن لگا حضرت صاحب کوئی تکلف میں نہیں کردا، میں وہ آدمی ہاں کہ جڑا 40 ہزار روپے دی چادر کڑا کے قبراں تے چاڑدا ہوندا سی. وہ سخی شباز کلندر سندھ سے میرا خیال ہے، ہاں گیا ہاں میں اتنے، تسی جایا جی بھی نہ پڑ لیندے سارے شیعہ نے. میں ایک دفعہ میں جدن جلسے تے اتنے جانا سی تے ساری رات حیدرآباد دے ڈی سی نال مذاکرات رہے، انہیں اجازت نہیں دیتی. انہیں کہا جی آج بٹو صاحب واپس چلے جان، پھر نیکسٹ آن گے تے اسی انشاءاللہ اپنے حفاظت انہاں نوں اوتھے لے کے جاواں گے. ہاں اس جگہ دا نام ہے بھیڑ شاہ، بہت بڑا اوتھے دربار. بعد ایک دفعہ شہداد پور میرا خطاب سی، واپسی تے میں ساتھیاں نوں کیا ہن کسے نوں کی بتایا بٹو صاحب نے گڈی موڑو ادھر، میں انہاں دی کرتوتاں ویکھ کے آواں کی کردے نے اوتھے. خالد صاحب کہنے لگے کہ میں 40 ہزار روپے دیاں کڑائیاں کرا کے چادراں قبراں دے اتے چاڑدا سا. ایک جمعے تے میں آیا لنگدا چوک چوں، میں بیٹھ کے تقریر سنی. اللہ پاک نے میرا دل جڑا ہے اس دی کایا پلٹ دیتی. تے او دے مقابلے دے اندر تہاڈی یہ خدمت مینوں بہت حقیر نظر آندی، یعنی میں انہوں تکلف نہیں سمجھدا، میں اپنی خوش قسمتی سمجھنا. میرے معزز سامعین، وہ گل مینوں اس تو یاد آئی کہ میں کہہ رہا سا کہ قرآن تے رب پوچھدا ایو جے لوکاں نوں امن. امن دا معنی ہے کوئی کون ہے، کوئی دسو تے صحیح ہو کون ہے، اوئے کیڑا؟ امن خلق السماوات والارض، وہ کون ہے جن نے آسمان تے زمین بنائی ہے. توجہ میرے معزز سامعین، نالے زمین بنائی، آسمان بنایا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. زمین تے آسمان بنان تو بعد پھر کی کیتا؟ آسمانہ تو پانی نازل کیتا. توجہ میرے معزز سامعین، اللہ کہتے ہیں میں زمین دا خالق، میں آسمان دا خالق. اور میرا در چھڑ کے غیراں دے سجدے کرن والے آ، میرے نام دیاں نظراں چھڑ کے غیراں دیاں نظراں دین والے آ. اے جناب اے سر وچ لمبی پوچھل رکھ لیں، اے پیر دے نام دی منت منی ہوئی ہے، اللہ بیٹا دے گا، میں فلانی قبر تے جا کے چادر چاڑاں گی، اے اللہ پاک مینوں کاروبار چ نفع دے گا تے میں فلانی جگہ تے جا کے بکرا ذبح کراں گی. نہیں میرے معزز سامعین، انج نہ کرنا. اوے نظر مننیاں تے رب دے نام دی مننا کیڑیاں نظراں؟ فرمایا انی نظرت لک. نظر مننی نا تے او نظر مننا جڑی مریم دی ماں نے نظر مننی سی. کہندیاں نے اے میرے پروردگار میں تیرے اگے گزارشاں کرنیاں، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا.
اے میرے پروردگار جو کچھ بھی میرے بطن دے اندر ہے میں تیرے نام تے آزاد کرن دی منت مننی جا میرے معزز سامعین اللہ کہندے نے اے غیراں دیاں منتاں منن والیا غیراں دیاں نظراں منن والیا صدقہ 50 تے 12 دا رولا پان والیا نظر اللہ تے نیاز حسین دے نعرے لا کے لوکاں دے عقیدے تے نظریے خراب کرن والیا میں اللہ کہنا وا اوے زمین بھی میں بنائی ہے آسمان بھی میں بنایا ہے آسماناں تو پانی بھی میں نازل کرنا وا تے جدوں میں بارش برسانا پھر کی ہوندا ہے فانبتنا به حدائق ذات بہجہ اے باغاں وچ رونق آ جاندی ہے ما کان لکم تسی نہیں کر سکدے ما کان لکم اے تسی آسمان نہیں بنا سکدے زمین نہیں بنا سکدے بارش نہیں برسا سکدے باغاں دے اندر رونق پیدا نہیں کر سکدے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ تسی ایک درخت بھی نہیں اگا سکدے توجہ توجہ میرے معزز سامعین اے میرے پروردگار اے ساریاں گلاں کیوں کرنے اللہ کہندے نے میں ساریاں گلاں کر کے پوچھنا چاہنا الہم اللہ اوے ہن دسو الہ کون ہے بولو سارے قرآن کریم کا استفہامیہ انداز سمجھیے رب ساری گل کر کے نا کہ اللہ کہتے ہیں الہم اللہ اوے ہن دسو کون میرے تو علاوہ الہ ہو سکتا ہے بھلا اور کوئی الہ ہو سکتا ہے بل ہم قوم یعدلون توجہ صرف میرے وال توجہ کرو قرآن دا میں سادہ جہا ترجمہ کرنا اللہ کرے الہ دی جڑی طاقت اور الہ دا جڑا مقام ہے ساڈے دلاں دے وچ پیدا ہو جاوے توجہ میرے معزز سامنے قرآن کی کہندا ہے اللہ فرماندے نے امن جعل الارض قرارا سبحان اللہ زمین گولے او بولو اونچی بولو اور چوڑی ہے کہ گول یہ سائنسدانوں تو انداز چھڑیا ہے نا زمین کی ہے اور کہندے نے کہ جویں فضا دے وچ دوسرے گولے نے زمین بھی فضا دے وچ ایک گولا ہے اللہ اے دیکھو قرآن اللہ کہندے نے امن جعل الارض قرارا او کون ہے جن نے زمین بنا کے انہوں ٹھہرایا ہے زمین بنا کے انہوں ہم تو سر کے بل زمین پہ لٹکے ہوئے ہیں نا ٹانگیں ہماری زمین کی طرف ہیں اور سر نیچے آسمان کی طرف ہے جو ہمیں یوں بیٹھنے کی وجہ سے اوپر نظر آتا ہے جی اللہ اللہ اچھا یہ جناب والا زمین نو کس بنا کے ٹھہرایا ہے پھر وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا تے اے دے اندر ندیاں تے نالے کنے بنائے نے وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا توجہ توجہ میرے معزز سامعین اللہ فرماندے نے میں اللہ نے نالے زمین نو قرار بخشیا ہے نالے ندیاں تے نالے بنائے نے نالے دے اندر میں اینو ٹھہران دے واسطے پہاڑاں دیاں میخاں لا دتیاں نے میں پہاڑاں دا بوجھ دے اوتے رکھ دیتا ہے نالے گل سن لو اے قدرت دا منظر بھی تسی کدی ویکھیا ہوئے گا ایک پاسے کھارا پانی ہے غالباً شمالی افریقہ میں وہ دریا ہے مجھے انگلینڈ میں کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ ہم نے وہ مقام دیکھا ہے یا علامہ جسٹس تقی عثمانی کی کتاب ہے جہاں دیدہ انہوں نے بھی شاید اس حوالے سے اپنی کتاب میں کچھ اپنے تاثرات درج کیے ہیں اللہ اللہ ایک پاسے کھارا پانی ہے تے تتا پانی ہے دوجے پاسے ٹھنڈا تے میٹھا پانی ہے دونوں پانی انج جا رہے نے
وچ او دے وچ کسے انسان نے دیوار نہیں بنائی، ویکھن وچ کٹھے نے جاندے وکھو وکھ نے، اپنی اپنی جگہ تے جا رہے نے۔ اللہ فرماندے نے وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، انہاں دونوں دریاواں دے اندر اوٹ تے پردہ رکھن والا کون ہے؟ توجہ توجہ، اے گل بیان کر کے پھر اللہ کہندے نے، اللہ کہندے نے اِلٰہٌ مَّعَ اللَّهِ، ہن دسو الہ کون ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون۔ توجہ توجہ، ثابت ہویا جڑا زمین دا خالق ہووے، آسمان دا خالق ہووے، بارش برسان والا ہووے، نہراں چلان والا ہووے، زمین نو ٹھہران والا ہووے، اے دریا چلان والا ہووے، دریاواں دے اندر مٹھے تے کھارے پانی دے درمیان اوٹ تے پردہ رکھن والا ہووے، اے الہ دیاں صفتاں نے، اے معبود دیاں صفتاں نے۔ توجہ توجہ، اگے قرآن کریم نے ایک بڑی سونی دلیل دیتی۔ اللہ فرماندے نے آؤ میں ایک اور دلیل دیاں اپنے معبود ہون دی، اپنے مسجود ہون دی، اپنے الہ ہون دی، اپنے مشکل کشا ہون دی، اپنے حاجت روا ہون دی۔ اللہ فرماندے نے امن یجیب المضطر، توجہ توجہ، اللہ فرماندے نے او میں ایک اور دلیل دینا، او کون ہے جڑا بے قرار دیاں ازادہ، او کون ہے او جڑا بے قرار دیاں دعاواں نو سندا ہے، بے قرار دیاں دعاواں نو سندا ہے۔ بے قراری دا کوئی ٹائم تے نہیں نہ ہوندا، یار پوچھدا ہے کی گل سجنا اج میں تینوں وینا پیا، اے سی بھی لگا، بیڈ بھی بڑا سونا ہے، پر تینوں نیند کیوں نہیں آوندی؟ بیوی پوچھ سکدی ہے، بے قراری ختم نہیں کر سکدی، یار پوچھ سکدے نے، بے قراری ختم نہیں کر سکدے، رشتہ دار پوچھ سکدے نے، بے قراری ختم نہیں کر سکدے۔ اے میرے پروردگار، اے بے قراری ختم کیوں نہیں کر سکدے؟ اللہ فرماندے نے اس واسطے بے قراری دا تعلق دل نال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ ہائے بے قراری دا تعلق کدے نال ہے؟ دل نال ہے۔ اللہ فرماندے نے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، او کون ہے جڑا بے قرار دی دعا نو سن کے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، او دے کولوں برائی نو دور کر دیندا ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت دے تحت ایک بات نقل کیتی ہے کہ ایک بندہ سی، وہ جا رہا سی، او دا کام یہ سی کہ وہ اپنے خچر دے اتے لوکاں نو بٹھا کے سفر کراندا سی۔ ایک دن ایک سواری وہ کول آئی، آ کے آکھن لگی یار مینوں چھڈیا فلانی جگہ تے، انہیں بٹھا لیا، بٹھا کے جس وقت باہر نکلے اڈے تو کہنے لگا ایس رستے تے چل۔ انہیں کہا یار میں اس رستے تے نہیں جاندا۔ اس کہا جڑے رستے تے تینوں میں لے کے جا رہا میں جاننا ہے، اچھا رستہ تو میرے آکھے لگ۔ اس رستے تے چلدا چلدا انہوں ایک جنگل وچ لے گیا۔ جنگل دے وچ جا کے وہ خچر والا کہندا کہ میں چار چفیرے دیکھیا، کدھرے لت کسے دی کٹی پئی ہے، کدھرے سر کٹیا پیا ہے، کدھرے بازو کٹیا پیا ہے، کدھرے اکھاں نکلیاں پیاں نے، کدھرے کھروپڑی پئی ہے، ہڈیاں ہڈیاں نظر آ رہی نے۔ اے میں جس وقت اتنے پہنچیا میں پریشان ہو گیا، ڈر گیا، تے میں انہوں کیا کتھے جانا؟ اس آخیا بس اتھے ہی جانا ہے، تے نال ہی اس خنجر کڈ لیا، چاقو کڈ لیا، کہنے لگا میں تینوں قتل کرنا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ وہ کہنے لگا میں جس وقت دیکھا بھی انہیں مینوں قتل کرنا ہے، میں نو کیا گل سن، میرا خچر لے لے، میرے سارے دن دی مزدوری لے لے،
میری دیہڑی لے لے، میرے پیسے میرے کپڑے لے لے، مگر میری جان چھڑ دے، مینوں موت دے حوالے نہ کر۔ ڈاکو کہن لگا خچر تے میرا ہو ہی گیا، کپڑے بھی میرے ہی ہو گئے نے، اے جناب تیرا سارا سامان تے اگے ہی میرا ہو گیا ہے، میرا تے کام ہی اے کہ میں جان لینا ہننا۔ اے ویکھنے میں چار چفیرے جنیاں کھروپڑیاں تے ہڈیاں پئیاں نے، تھوڑی دیر تو بعد تیرا بھی انہاں ورگا حشر ہو جائے گا۔ او آدمی کہندا میں بے قرار پریشان ہویا، میں کہ اچھا پھر مہربانی کر مینوں انی کو مہلت دے دے کہ میں جاندیاں جاندیاں رب دے دربار وچ سجدہ کر لواں۔ میں ذرا دو نفل پڑھ کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سنت تے عمل کر لواں۔ او آدمی کہندا میں جناب کپڑا بچھا کے نماز پڑھنی شروع کر دیتی، اللہ اکبر کہہ کے میں ہاتھ بن لینے، پر مینوں سبحانک اللہ پڑھنی یاد نہیں رہی، مینوں تعوذ پڑھنا یاد نہیں رہا، مینوں تسمیہ پڑھنا یاد نہیں رہا۔ جدوں موت سر تے کھلوتی ہوئے تے میاں کسے نوں کیڑی شے یاد رہندی ہے، کہندا میں پریشان ہو کے کھلوتا، نہ مینوں فاتحہ پڑھنی یاد ہے، نہ مینوں قرآن دی کوئی اور سورت یاد پہ ہوندی ہے۔ یکدم میری زبان تے ایت آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ میری زبان تے ایت آ گئی، آخر کون ہے جڑا بے قراریاں دیاں بے قراراں نو قرار دیندا ہے، جڑا مضطرب نو قرار عطا فرماندا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اے میاں جدوں حکیم جواب دے دین، ڈاکٹر جواب دے دین، مولوی جواب دے دین، پیر جواب دے دین، دم کرن والے جواب دے دین، دوائیاں دین والے جواب دے دین، پھر پوچھئے کی حالی، اس والے کہندے نے ہن تے اللہ ہی ہے۔ ہن کون ہے؟ ہاں اس تھان تے آ کے پتہ لگدا ہے کہ مدد کرنے والا کون، عبادت دے لائق کون، الہ کون، مسجود کون۔ اچھا کہندا میں بے قرار ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، بہت مثالیں ہیں۔ ہاں کہندے نے جی فلانا نہیں مدد کر لیندا، اے پتہ اس ویلے لگدا ہے مدد کون کردا جدوں پھسیے۔ جے نہیں یقین تے یوسف نو پوچھ جیڑا پھسیا سی، جے نہیں یقین اونوں پوچھ جیڑا مچھی دے پیٹ وچ پھسیا سی۔ میرے معزز سامعین، بندہ رو رہا ہے، کہندا میں ثنا دی جگہ تے بھی یہ ہوئی ایت پڑھ رہا ہوں، میں فاتحہ دی جگہ تے قیام اندر بھی اسی ایت دی تلاوت کر رہا ہوں، میں سجدے تے رکوع دی اندر بھی اسی ایت دی تلاوت کر رہا ہوں۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ کون ہے جڑا بے قراراں نو قرار دیندا ہے، جڑا مضطرب دیاں پکاراں تے دعاواں نو سندا ہے۔ کہندا میں حالے کھلوتا ہویا روئی جا رہا، ایت پڑھی جا رہا، یکدم گھوڑے دے اوتے ایک سوار آیا ہے، ہاتھ دے اندر انہیں نیزہ پکڑیا ہویا ہے، آوندے ہی انہیں نیزہ ڈاکو دے جگر وچ مار کے اس نو قتل کر دتا۔ ڈاکو ڈھیر ہو کے زمین تے گر گیا، گھوڑے والے نے گھوڑا دوڑا دتا۔ میں جلدی جلدی نماز توڑ کے وہ پیچھے دوڑ گیا، میں جا کے وہ پیر پکڑ لے، میں پیراں تے سر رکھ کے رونا شروع کر دیتا۔ میں کیا اے کیڑا ہے، اپنا تعارف تے کرا جا، اس جگہ تے آ کے مینوں بچان والیا، میریاں بے قراریاں ختم کرن والیا، میری ہیلپ تے مدد کرن والیا، مینوں دسنا تو ہے کون ہے؟ تے او مینوں کہن لگا کمال ہے تیرے علی، ہن مینوں پوچھنا میں کون ہاں؟ حالے ایک منٹ پہلا کہندا سا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہے جڑا بے قرار دی دعا سندا ہے تے ایک دوسرے تو بعد تانوں زمین وچ خلافت دیندا ہے تے نار اللہ آپ ہی کہندے نے ا الہم اللہ ا الہم. یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اوے بولو سارے کام کرنے والا کون ہے؟ ہن ایک گل ذہن وچ رکھو الہ او ہوندا ہے یعنی معبود او ہوندا ہے جیڑا زمین جن نے بنائی ہے آسمان بنایا ٹھیک ہے جن نے پہاڑ بنائے ندیاں بنائیاں نالے بنائے موسم بنائے دن بنایا رات بنائی سارے کام کیتے. میں پوچھنا کہ اے سب کچھ جو اللہ نے بنایا ہے اے دے بنان دے وچ کسے نبی دا حصہ ہے؟ نہیں بولو نہیں جڑا ہولی بولے پھر ہولی بولے. نہیں جو رب نے بنایا ہے اس بنان کسے نبی دا کوئی حصہ ہے؟ ولی دا حضرت علی دا حضرت حسن دا حضرت حسین دا امام ابو حنیفہ دا حضرت اویس کرنی دا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دا حضرت جنید بغدادی دا. میرے معزز سامعین جس طرح کائنات کی تخلیق کے اندر کسی نبی ولی دا کوئی حصہ نہیں اسی طرح عبادت خدا کے اندر بھی کسی دا کوئی حصہ نہیں. بے شک تے نبی نو کہنا کہ نبی معبود تے الہ نہیں مشکل کشا تے حاجت روا نہیں اے توہین نہیں. بے شک بولو توہین نہیں اے توہین ہے؟ نہیں. فلانا مولوی جی وہ تے نبیاں دا گستاخ ہے کیوں وہ یہ گل کہندا کہ نبی الہ نہیں. یہ قرآن جو ہے یہ میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے یا توہین؟ شان ہاں شان بولو بولو شان قرآن حضور دی شان بیان کرتا ہے شان توہین تے نہیں کرتا. تے ایک لو جی فلانا جڑا مولوی ہے نا وہ تے قرآن جو ایسا ہی وہ پڑھتا ہے کیڑیاں جدے چاہے نبی دی توہین کہو استغفر. اس کا مطلب یہ ہوا معاذ اللہ کہ قرآن میں نبی کی توہین ہے قرآن میں انبیاء کی توہین ہے قرآن میں اولیاء اللہ کی توہین ہے. اور میرے معزز سامعین ہر ایک دا اپنا اپنا مقام. ولی نو ولی سمجھو علی نو علی سمجھو نبی نو نبی سمجھو خدا نو خدا سمجھو. اے سارے نبی تے ولی امام ابدال سارے بندے صرف معبود اللہ. بولو معبود کون ہے؟ اور بولو بلند آواز نال معبود کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ نہیں نہیں جنہ دا کیتا ذرا ہور اچھی بلند آواز نال. نہیں 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 میرے معزز سامعین توجہ توجہ میں قربان جاواں ویکھے نا نبی مچھلی دے پیٹ وچ اللہ دے الہ ہون دا اقرار کردا ہے کہندا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انت سبحانک انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے محبوب قم اچھی یار. آپ کو یاد ہے قاری صاحب جدوں تو تسی گئے ہو اسی انہاں نوں قم تے کھلا رہا ہے. قم دا معنی نا کھڑا ہو جا. آہا قم دا معنی کھڑا ہو جا. اللہ فرماندے نے قم تے میرے آقا صفا تے کھلو گئے. میرے آقا صفا تے کھلو گئے. اللہ کہندے نے میری محبوب اج لوکاں نوں دس تیرے میلاد دا مطلب کی ہے. پنجابی چ میں کہنا اللہ کہندے نے دس نا میں کیوں جمیا. اچھی یار نہیں نہیں میں دس نا میری محبوب کہ میریاں زلفاں سونیاں کیوں نے.
اپنی عزت گوان تے کسے دا دل نہیں کردا ہے تے میرے نبی نے مکے والے دی دتی ہوئی عزت نو پھڑ کے دور سٹیا تے آقا کہندے نے لا الہ الا اللہ میں محمد ایہو جیاں زلفاں لے کے میں محمد برکتاں لے کے میں محمد شاناں لے کے میں محمد عظمتاں لے کے میں محمد رفعتاں لے کے میں محمد حسن لے کے میں محمد جمال لے کے میں محمد کمال لے کے اسی لیے آیا وا کہ تانوں دساں الہ کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہلا پتھر چکیا سی نا ابو لہب نے ٹھیک ہے پہلا پتھر ہی چاچے نے چک کے ماریا کہن لگا تیری شکل برداشت ہے تو بارے بچے لیکن اسا تیرے الہ نو نہیں مننا آقا کہندے نے تسی مینوں سارے بارے وچ نہیں رشتہ داریاں ٹوٹ جان بولو رشتہ داریاں اج کل بہت فکر ہوں لوگوں کو رشتہ داریاں ہاں جی اپنی نہ پیچھے توڑ دیں کسی نال جھگڑا ہو جائے پرت کے ویکھنا نہیں وہ من جا یار نہیں جی نہیں ہاں ویکھ نہیں لینا انج جی ہانڈی ابلتی انج ابلنی اپنی انا کے لیے اپنی جائیداد اپنی پراپرٹی اپنی عزت نفس کے لیے ہزاروں تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں اگر تعلق نہیں توڑا جاتا تو اللہ کے لیے نہیں توڑا جاتا جبکہ رات نو وتر پڑھن والا ہاتھ بن کے آندا ہے وَنَقْلَعُ وَنَتْرُكُ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کدی آپ پڑھن والی نماز ہی یاد کر لو نا تو تمہیں پتا لگ جائے رب نو آندے کیاں سی پر ساڈی بدقسمتی تے اے وے اللہ اکبر سبحانک اللہم وابے حمدے کا اے نہیں پتا آکھیا کی نماز کو خالی پڑھ لینا بھی ادا بھی ہوتی ہے ثواب بھی ہوتا ہے مگر میرے بھائی یہ تو سمجھو نا ہم نے اللہ سے باتیں کیا کی ہم نے اپنے رب سے کہا کیا اے میرے رب میری ماں میرا باپ میرا کوئی رشتہ دار بھی تیری نافرمانی کرے کوئی بھی کرے میں انہوں چھڑ دیاں میں انہوں اج سارے اپنی نافرمانی دی وجہ تو سارے انہوں چھڑ دینے رب دی نافرمانی دی وجہ تو کوئی نہیں چھڑ اللہ نو تے سمجھے ہی کچھ نہیں اللہ دے بارے تے بس یہ تصور ہے بس جی کسی دی قبر تے بگا جی سارے ہونا ہے جی جانا ہے جی قبرستان چوں نکلی تے دوجا کام شروع جی موت کو یوں یاد کرتے ہیں کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا کر تیرا 6 فٹ کا قد ہے تو جوان ہے کاٹن پہن کے چلتا ہے دیکھنے والے تیری رفتار پہ ناز کرتے ہیں اور جب تیرا وجود مٹی کا ڈھیر ہوگا اور تجھے 4 پائی پہ لٹا کر کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جا رہا ہوگا میں تجربے کی بات کہتا ہوں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں جب بھی دنیا سے مرو گے اکیلے جاؤ گے اور تم یہ مت سمجھنا کہ ہمارے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ جا رہے ہیں ہم دنیا میں پھر بھی غرق ہو جاتے ہیں اسی طرح ہماری قبروں پہ مٹی ڈالنے کے بعد بھی لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے کچھ 6 مہینے یاد رکھے گا کچھ سال یاد رکھے گا کون کسی کو یاد کرتا ہے اس دور میں کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ اگلیاں سیڑیاں تے پوڑیاں تاں آسان ہونیاں نے جے بندے دے دل دے وچ اس پودے نے جڑا لائیاں ہون لا الہ اچھی بولو نا لا الہ
الا اللہ۔ ذرا ہن میرے نال محبت نال آکھو، میں پوچھنا وا کہ الہ کون ہے؟ نہیں جناب، جنہاں دا واقعی عقیدہ ذرا اچھی آواز نال، الہ کون ہے؟ الہ کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ بیٹے دین والا کون ہے؟ نفع دین والا کون ہے؟ اے نقصان تو بچان والا کون ہے؟ سارا جہان مل کے کسے نو ذلیل کرنا چاہے، اللہ نہ کرے تے کوئی نہیں کر سکدا۔ سارا جہان مل کے کسے نو عزت دینا چاہے، اللہ نہ دے کسے نو کوئی عزت نہیں دے سکدا۔ تیری اوٹ پناہ خدایا تے ہور نہیں کچھ سجدہ، تے جس دیوے نو تو آپ ہی بالے اور نہیں کسے تھی بجھدا، اور جس دیوے نو تو آپ ہی بالے تے نہیں کسے تھی بجھدا۔ لا الہ الا اللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔